فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی سے ایک ماہ کے مدنی قافلے کے عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، نماز فجر سے فارغ ہوئے ہیں اور مختصراً سنتوں بھرے بیان کا سلسلہ ہے، اور یہ بیان اس وقت مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو کوششیں کی ہیں، جو نیتیں کی ہیں، اللہ کریم اسے قبول بھی فرمائے، استقامت بھی دے، سفر بھی پورا ہو جائے اور ہم اس کے فوائد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ نیتیں اچھی ہوں گی، ارادے پختہ ہوں گے، قدم جمے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جب ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو نئے نئے علاقوں میں ہمارا جانا بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات مدنی قافلے میں بھی نئے نئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ خود یہاں بعض اسلامی بھائی وہ ہوتے ہوں گے جو ایک دوسرے کو شاید پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن شرکائے مدنی قافلہ آپ سب مل کر کے لا رہے ہیں، اور جب آپ کا سفر شروع ہوگا تو راستے بھر نہ جانے کتنے نئے نئے لوگ ملیں گے۔ ماشاءاللہ پوری ایک مشکل کشا ایکسپریس سفر کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی کروڑوں کرم نوازی ہے کہ سردار آباد، زمزم نگر حیدرآباد، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، صادق آباد، باب المدینہ، مختلف مقامات سے ایک ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی الحمدللہ مدنی بہاریں ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس ہو یا ٹرین ہو، مسجد ہو، نیا علاقہ ہوتا ہے، نیا مقام ہوتا ہے، وہاں پر نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ نئے لوگوں سے ملاقات ہونا، نئے لوگوں سے رابطے کا ہونا، نئے لوگوں سے ملنا، یہ ایک اپنے اندر ایک موضوع رکھتا ہے، ایک ٹاپک رکھتا ہے، مضمون رکھتا ہے۔ کچھ عرصے قبل ایک ملک میں ایک تربیتی سیشن ہوا، ورکشاپ نارملی سے کہا جاتا ہے، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ لوگوں سے جو ملنے کے جو عادات اور اطوار ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، وہ موضوع تھا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ لوگ مختلف جگہوں سے جمع ہوئے تھے، البتہ ایک کلاس روم درجہ کا وہاں ماحول تھا، لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے استاد دنیا بھر کے وہ انگیج کیے گئے تھے، جو تربیت کرتے، ان کو سمجھاتے، سکھاتے۔ کلاس کا ٹائم تھا، درجہ لگ گیا، شروع ہو چکا تھا، تو جو طلبہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ جب استاد کلاس میں نہ ہو تو ایک کلاس کے ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، تعارف، بات چیت، تھوڑا شور و گل تھا، آپس میں کچھ ہنسی مذاق والا ماحول بنا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک استاد کمرے میں داخل ہوا، سب چپ ہو گئے۔ جب استاد کمرے میں سب چپ ہی ہو جائیں گے، سب چپ ہو گئے۔ استاد کی نظر ایک اسٹوڈنٹ پہ پڑی، طالب علم پہ پڑی۔ اس نے تھوڑے سے سخت الفاظ میں کہا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ سر میں تو نہیں ہنس رہا۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں کوئی غلط بول رہا ہوں؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انتہائی غیر سنجیدہ قسم کے آپ طالب علم ہیں، آپ کو لگتا ہے پڑھنا نہیں ہے؟
تو کب میں تو سر کیا ہو گیا سر، میں تو نہیں ہنس رہا تھا، تو میں کیا غلط بول رہا ہوں؟ عجیب لڑکے ہو آپ، جب پڑھنا نہیں تھا تو آئے کیوں ہیں؟ جاؤ کلاس سے باہر جاؤ، وہ گاڑی کراؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تم کیا پڑھو گے؟ وکا بکا رہ گیا. وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی میرا سپورٹ کرے. سب کو سانپ سونگ گیا تھا، سب سکتے میں آ گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. اتنے میں کہا کہ کمان اسٹینڈ اپ، گیٹ آؤٹ، کلاس سے باہر نکل جاؤ. وہ رہا دروازہ، جاؤ. بدتمیز، پڑھنے کے لیے آئے، تم کیا پڑھو گے؟ چپ نکلو باہر. وہ لڑکا اٹھ کے باہر چلا گیا. بھائی استاد اندر آیا کمرے میں، میرا نام فلاں بن فلاں ہے اور میں فلاں ٹیچر ہوں، اور آپ کو میں فلاں چیز سکھانے کے لیے آیا ہوں. البتہ یہ کہ یہ ایک فارم ہے میرے پاس، پہلے آپ اس کو بھر لیں، اس کو بھرنے کے بعد پھر میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے فارم آگے بڑھایا اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کہ یہ فارم بھریں. اور فارم جو بھرنا تھا اس میں کچھ چیزیں لکھی تھی. جو پہلے فارم بھرنا تھا اس میں کچھ چیزیں لکھی تھی. وہ چیزیں یہ تھی کہ ایک سوال تھا کہ آپ اپنے استاد کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال تھا ان کا سکھانے کا طریقہ کیسا ہے. تیسرا سوال تھا کہ اگر کوئی آپ کے استاد کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اس کا رد عمل اچھا ہے. ایک سوال تھا کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو کیا استاد سے پڑھیں گے. اگر ادارے یا کلاس کے باہر اگر استاد سے ملاقات ہو تو کیا آپ کو اس سے ملنے میں خوشی ہوگی. اس طرح کے اس سے سوال تھے. اب یہ ایک وہاں کے ورکشاپ کا جو بھی تربیت کا ایک سلسلہ تھا، وہاں کا ایک تھا کہ بھائی جو بلائے گئے استاد ان کی وہ اسٹوڈنٹ سے لینا تھا کہ ان کو تسلی ہے بھی یا نہیں ہے استاد سے. تو اس نے کہا کہ یہ فارم بھریں اور مجھے نام لکھے بغیر فارم واپس کر دیں. انہوں نے فارم بھرا، اس سے فارم لیا، نام تو کسی کو اس نے لکھوایا نہیں تھا، اور دراز میں اس نے فارم رکھ دی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا وہ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو تو میں نے کلاس سے باہر نکال دیا ہے، چلیں اس کو بھی کیوں محروم رکھتے ہیں، اس کو بھی بلا لیتے ہیں. باہر گیا تو وہ کلاس کے باہر بیٹھا ہوا تھا بینچ کے اوپر. ٹیچر گیا، استاد اس کے پاس گیا، بینچ تو بیٹھا، بیٹے آ جاؤ کمرے کے اندر. ہاتھ پکڑ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کلاس میں لے آیا. بیٹھے آپ تو بس میں نے بے وجہ آپ کو ڈانٹ دیا نا، بے وجہ جھاڑ دیا نا، کیا کروں. کچھ پریشانی کچھ اس طرح کی تھی کہ میں نے سارا غصہ آپ پر نکال دیا اور آپ کو میں نے بہت برا بھلا کہا. آپ تو ایک سمجھدار اور بڑے ہونہار طالب علم لگتے، اتنی دور سے پڑھنے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے، اتنی آپ نے قربانیاں دی ہیں. پلیز 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 ٹیک سیٹ. بیٹھے آپ بیٹھے. یوں کر کے اس کو بیٹھانے لگا، مسکرانے لگا، شفقتیں دینے لگا. کلاس روم کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو شفقتیں دینے لگا، بڑا پیار محبت سے بات کرنے لگا، اور کہا چلیں اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. اچھا بیٹا، آپ نے ایک فارم جو میں نے بھروایا تھا وہ آپ نے تو نہیں بھرا تھا نا، آپ تو رومز کے باہر تھے، یہ پلیز یہ لیجیے، آپ بھی ذرا بھر لیجیے. تو پھر کہا یار ایک یہی بھر رہے ہیں تو چلو سب ایک بار پھر بھر لیتے ہیں. سب کو اس نے فارم دیا کہ چلیں ایک بار پھر آپ فارم بھر لو. وہی فارم تھے، وہی سوالات تھے، ایک بار پھر سب نے بھرے. اب اس نے فارم وصول کیے. وصول کرنے کے بعد جو پہلے فارم بھرے گئے تھے اس کو نکالا، اور جو دوبارہ فارم بھرا ہے تو اس کو نکالا. اب دونوں کو کمپیریزن کرنے لگا، تقابل کرنے لگا. کیا کہ پہلے میں جو سوالات تھے اور اس کے نیچے جو آپشن تھے کہ آپ اس کو کیسا پاتے، تو کمزور، مناسب، اچھا،
بہتر، اس طرح کے آپشن تھے. تو جب اس نے پہلے فارم دیکھے تو اس میں تقریباً کمزور لکھا ہوا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور دوبارہ جب اس نے فارم دیکھے تو اس پہ لکھا تھا عمدہ بہتر، عمدہ بہتر، عمدہ بہتر، بہت اچھا، یوں لکھا ہوا تھا. اس نے پھر کہا کہ دیکھیے میں نے آ کر آپ سے ایک طرز عمل کیا اور اگلے ہی لمحے میں نے آپ سے اپنا طرز عمل، اپنا انداز مختلف کیا. دیکھتے دیکھتے میرے بارے میں آپ کی رائے بدل گئی. کچھ دیر پہلے آپ کی رائے یہ تھی کہ میں ایک بدتمیز اور بد اخلاق انسان ہوں، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ میرے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ میں ایک اچھا، با اخلاق اور عمدہ انسان ہوں. تو پتہ چلا کہ انسان کا جو طرز عمل ہے یہ اس کا ایک تعارف ہے، اور لوگوں کے ذہنوں پر، ان کے دلوں پر ایک نقش چھوڑتا ہے، ایک تعارف چھوڑتا ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. اسپیشلی جب آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کا ملنا یہ انٹروڈکشن دے رہا ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کا اخلاق اور آپ کا مزاج کیسا ہے. یہ سمجھے کہ آج چونکہ آپ اس وقت مدنی قافلوں کے مسافر بننے جا رہے ہیں، علاقوں میں مدنی کام کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ 1 ماہ 12 ماہ میں بدل جائے، 12 ماہ وقف مدینہ میں بدل جائے، علاقوں میں آ کر خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں. اب آپ جہاں جائیں گے وہاں جا کر آپ کئی لوگوں سے پہلی بار ملیں گے. آپ کا پہلی بار ملنا ہی آپ کا تعارف ہے. وہ اسی کو آپ کے لیے دیکھے گا کہ یہ کیسا شخص ہے. اگر آپ نرمی سے ملیں گے، پیار سے ملیں گے، شفقت سے ملیں گے، مسکرا کر ملیں گے تو وہ آپ سے دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار کرے گا. اگر آپ منہ چڑھا کر ملیں گے، ڈانٹ کر ملیں گے، جھاڑ کر ملیں گے، غصے میں ملیں گے تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ اس شخص سے ملوں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے کردار میں نرمی، پیار اور محبت پیدا کرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ ہے ہمارا آج کا سبق، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا، حالانکہ فرعون کیسا بدترین کافر، جب فرعون کی طرف اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا. ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ تھے، ان کے پاس کسی نے بڑی جاہریانہ انداز میں گفتگو کی، سمجھانے کے لیے نصیحت کی بات کی. تو اس بادشاہ نے کہا کہ علی جا، آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا تھا اور اسے فرمایا تھا کہ اسے نرم بات کہنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا تھا اور اسے فرمایا تھا کہ اسے نرم بات کہنا. تو آپ کو مجھ سے نرمی سے بات کرنی چاہیے. جب بھی کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے، نرمی سے دعوت دینی ہے. کسی کو آپ نیکی کا دعوت دینا چاہتے، نرمی سے دعوت دینی ہے. سنتوں کی دعوت دینا، نرمی سے دعوت دینی ہے. مدنی قافلوں کے لیے تیار کرنا چاہتے، نرمی سے اس سے بات کرنی ہے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس سواری کا پرابلم ہے، یا کسی نے آپ کو سیٹ پرابلم کر دیا، لگیج پرابلم کر دیا، بیگ کا پرابلم کر دیا، نرمی سے بات کرنی ہے، صبر کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سفر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آدمی بیگ تو بھرتا ہے، دل نہیں بھرتا. بیگ کے اندر ضرورت کی چیزیں بھرتا ہے، دل و دماغ کے اندر بھی ضرورت کی چیزیں بھریں. وہ ضرورت کیا ہے؟ صبر، استقامت، شکر، نرمی، پیار، محبت، درگزر. ان سے دل کو بھر کر جائیں. یہ راستے میں یہ زیادہ قافلہ ہے، آپ کو کام آئے گا. کہیں بھوک کی تکلیف ہوگی، صبر کیجئے، واویلا مت کیجئے، چیخو پکار مت کیجئے. جس وقت جس گھڑی جس دانے نے آپ کے منہ میں جانا ہے، اس وقت اس گھڑی وہ دانہ آپ کے منہ میں جا کر ہی رہے گا. چیخنے چلانے سے دانے نہیں منہ میں چلے جایا کرتے، بلکہ بعض وقت ایسا نہ ہو کہ چیخے چلا تو جو گیا تھا منہ میں وہ بھی نکل جائے. تو اپنے کردار میں نرمی پیدا کریں، اپنے کردار میں شگفتگی پیدا کریں، لطف پیدا کریں. اور آنے والی سفر میں اگر کوئی تکلیفیں یا زحمت ہو
تو اس سے برداشت کریں، اس طرح جس طرح سفر میں برداشت کیا جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے جائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں پانی نہیں ہے، وضو تک کا پانی نہیں ہے، پینے تک کا پانی نہیں ہے، مگر سفر جاری ہے۔ روسی راستے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکیزے پر اپنا دستے مبارک پھیرتے ہیں اور جناب وہ پھر پانی سب پیتے ہیں، اور مشکیزے میں پانی کم بھی نہیں ہوتا۔ تو بھوک اور پیاس کی شدت تو ہمارے صحابہ کرام نے بھی اٹھائی ہے، مگر نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ راہ خدا میں رہے۔ آپ بھی دین کی خدمت کے لیے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے جب آپ سفر کر رہے ہیں تو سب سے بنیادی چیز اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ راستے میں کئی بے نمازی ملتے ہیں، راستے میں کئی اجنبی لوگ ملتے ہیں، انہیں نیکی کی دعوت دینی ہے، ان کے لیے شفقت فرمانی ہے، شفقت کے بازو بچھانے ہیں۔ اسی طرح تبلیغ اور نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ ایک شخص نماز کے لیے جا رہا تھا، تو نماز سے زیادہ ظہر کا وقت تھا، دیکھا کہ ایک شخص درخت پر چڑھا ہوا پھل توڑ رہا ہے اپنے، تو اب دھوپ بالکل درخت کے اوپر تھی نا، تو وہ نیچے سے اس کو آواز دی، او بھائی کیا کر رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو، مرنا نہیں ہے کیا؟ اور وہ اوپر سے جو سورج کی روشنی آ رہی تھی تو نیچے سے آواز دینے والے کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہے کون۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ میں آ رہا ہوں۔ کیا آ رہا ہوں؟ چلو بھائی، کوئی بات ہوتی ہے آ رہا ہوں اتر نیچے، چلو نماز کے لیے جا رہا ہے، مولوی کو روکو گے تمہارے لیے؟ اور وہ نماز کی دعوت دے رہا ہے، اس کی پوری کلاس لے رہا ہے۔ وہ بولتا ہے یار تم آدمی ہے کون ہے؟ بولا نا میں آ رہا ہوں۔ کیا آ رہا ہوں؟ چل آتا ہی نہیں آتا نیچے۔ بولا ابھی آتا ہوں، ابھی تیرے کو دکھاتا ہوں گدھے۔ وہ تو بھائی بھاگا نا نماز کی دعوت دینے والا، وہ یار یہ تو عجیب گلے پڑ گیا آدمی۔ وہ نیچے اترا، وہ تو نکل گیا تھا نا، وہ تھوڑی کو رکتا تھا۔ پھر وہ عصر کے لیے نکلا، دیکھا تو پھر وہ درخت پر چڑھا ہوا ہے، لیکن اب ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس سے درخت پر چڑھے ہوئے آدمی کو وہی آدمی تھا جسے پہلے سختی سے دعوت دیتے۔ کہا السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان عصر کی اذان کا وقت، عصر کی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کیسا پیارا درخت دیا ہے، اتنا پیارا باغ ہے، اتنی اچھی اچھی نعمت ہے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کے رزق میں برکت دے، اللہ کی جان و مال میں برکت دے۔ آؤ نا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ آپ کے رزق میں اور برکت دے گا۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ آئے نا۔ وہ فوراً اترا، کہا دیکھو بھائی کتنے بھلے آدمی ہو یار آپ۔ ایک ظہر میں آدمی آیا تھا گدھا کدھر کا، ملے تو صحیح، اس کو دکھاؤں گا کہ نماز کی دعوت کی۔ ایک آپ نے بھی نماز کی دعوت دی، کتنی محبت سے نماز کی دعوت دی۔ وہ پتہ نہیں کون آیا تھا ظہر کے اندر، عجیب و غریب انداز سے دعوت دے کر گیا تھا۔ آپ نے بھی تو دعوت دی نا۔ وہ چل پڑا نماز کے لیے۔ نرمی، پیار، محبت، اس سے نیکی کی دعوت کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے، اسلامی بھائی سے ملیں، عاشقان رسول سے ملیں، اور بڑے محبت سے ملیں، بڑے پیار سے ملیں، اور بہت ہی مطلب کہ ان کو آپ نیکی کی دعوت جب دے ہی رہے ہیں تو ان کو متاثر کرنا ہے۔ متاثر اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہوتا، اللہ کے لیے متاثر کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہوتے آپ کے کردار سے متاثر۔ ایک بار آدمی بس، یقین مانے، ہم نے تو دیکھا ہے، آپ کو بھی کتنوں کا تجربہ ہوگا، ایک سے ملتے ہیں نا بار بار ملنے کا دل کرتا ہے۔ وہ ملتے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہیں، پیار سے ہیں، مسکرا کر ہیں۔ تو پہلی ملاقات، ہم نے بھی کبھی کسی سے پہلی ملاقات تو کی تھی نا، آج تک کتنوں سے پہلی ملاقات یاد ہے، یا تو وہ یاد اچھی ہے یا وہ یاد بری ہے۔ آپ سے بھی کوئی پہلی بار ملے گا، آپ یہ نہیں سوچے مجھ سے وہ اس طرح ملا تھا، آپ اچھی طرح ملیں۔ پہلی بار کا ملنا بڑا اثر رکھتا ہے، پہلی بار کی آپ کی شفقت بڑا اثر رکھتی ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، پھر اس کے بعد بیان ختم کرتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ سے مال کا تقاضا کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑیوں کے دامن میں سما جائیں اتنی بکریوں کے ریوڑ اسے عطا فرما دیے۔ اب یہ کہ یہ پہلی ملاقات تھی، یہ پہلا ایک اثر
اس سے کیا لیا؟ جب وہ اپنی قوم میں واپس گیا تو کہا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد تو اس طرح عطا فرماتے ہیں کہ پھر فاقے کا ڈر نہیں رہتا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پہلا اثر، تو آپ بھی جہاں جا رہے ہیں آپ کا بھی کوئی پہلا اثر ہوگا، تو بالکل آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے، دعوت اسلامی والے آپ کہلائیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ کہلائیں گے، نرمی سے پیار سے مسکرا کر نیکی کی دعوت دے کر مسجد آباد کریں، جب وہاں سے اب چلیں نمازی بنا کر آگے بڑھیں، جب وہاں سے چلیں تو اپنے ساتھ اور مدنی قافلے تیار کر کے چلیں، کسی کو مسکرا کر آپ مدنی قافلے کی دعوت دو، عموماً یقین مانے راضی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ارے آپ اتنی دور سے آئے ہیں، باب المدینہ سے آئے ہیں، آپ ہمیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں جی، ہم تو پورے ماہ کے لیے نکلے ہیں، آپ کم از کم 3 دن ہی دے دیں، 1 ماہ سے شروع کریں، 3 دن میں ڈن کریں، انشاءاللہ یہ سفر کرتے رہیں گے، کیا پتہ کہ آپ 7، 8، 10، 12 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں ہوں اور آگے بڑھتے بڑھتے مدنی قافلے بڑھتے ہوئے خود آپ کا ایک مدنی قافلہ 12 مدنی قافلے تیار کر چکا ہو۔ یہ تو ہدف لے کے جائیں کہ کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو تو میں نے 1 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بنانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ماشاءاللہ اب آپ کا یوں مدنی قافلہ شروع ہی ہے، جدول تو آپ کا ماشاءاللہ یہاں بھی شروع ہی ہے، اللہ کی کرو رحمت ہے۔ اور پھر آج کی رات برکتوں والی رات آ رہی ہے ماشاءاللہ، آج کی رات تو مدنی مذاکرہ بھی ہے، مدنی قافلے کے شرکاء انشاءاللہ مدنی قافلے میں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، تو ہمارا انشاءاللہ لبیک سلسلہ بھی ہے، اس میں بھی شرکت ہو جائے گی، اور اسی دوران انشاءاللہ امیر سنت کی بھی تشریف آوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی برکت یہ ہوگی کہ یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ یہاں آ گئے، مدنی قافلے کی گویا کی طرح سے مسافر ہی ہیں، جدول آپ کا شروع ہے، اور جو اسلامی بھائی آپ کے جان پہچان والے ہیں یا جنہوں نے نیتیں کی تھی پھر تھوڑے ان کو ہو جاتا ہے تو ان کو بھی میسج کریں، فون کریں، رابطہ کریں، ثواب چل پڑتا ہے، آپ گھر سے چل پڑے ثواب چل پڑا۔ اب جہاں تک آپ کا رزق جب تک لکھا ہوا ہے وہاں تک اتنا رکنا پڑے گا، بعضوں کا ٹرین بھی 2 دن رک جاتی ہے، 1 دن رک جاتی ہے، رزق لکھا ہے بھائی وہاں پر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ جہاں جب ہوا یہ رزق لکھا ہے نا وہاں تک رکنا پڑتا ہے، پھر سفر آگے، پھر سفر آگے، پھر سفر آگے۔ اللہ کریم آپ کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمائے اور خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، تو رابطے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی، مدنی قافلے میں اور برکتیں آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی